حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں شہادت ایک عظیم درس ہے۔ انہوں نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں، بھائیوں، بھتیجوں اور اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دی۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ویڈیو میں کہا گیا کہ امام حسین نے بتایا کہ حق اور باطل کو پہچاننا دین کا بنیادی حصہ ہے۔ جو شخص سچ بولے، ظالم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے اور مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دے، وہی حسینی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دین کو کمزور نہ کرو، حالات خواہ کتنے ہی مشکل ہوں، حق کی بات کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ ظالم کی طاقت عارضی ہوتی ہے، لیکن حق کی فتح ہمیشہ یقینی ہے۔ کربلا کا سبق یہ ہے کہ ہر مومن کو اپنے کردار سے حق کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ یزید جیسے ظالموں کی حمایت کرتے ہیں یا انہیں اچھا کہتے ہیں، وہ نبی کے خاندان کی عزت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ان کا نام اور ان کی قربانی قیامت تک مشعل راہ رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچوں اور اہل خانہ سمیت کربلا کے میدان میں تشریف لائے۔ ایک شخص عمر بن سعد بن یزید نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ ہر جگہ رکاوٹ ڈالی جائے گی، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، ہم کربلا میں ہی اپنی منزل پائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا، جب سارا جہان آپ کو روک رہا ہے اور آپ حق کے اوپر ہیں تو پھر کیوں نہیں رکتے؟ امام حسین رو پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے رات خواب میں اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا، حسین، اگر آج یہ روایت چھوڑ دی گئی تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ کوئی حق کے لیے نہیں نکلا۔ اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو لوگ جھکنے اور سمجھوتا کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ امام حسین نے کہا، یہ کربلا کی جنگ اسلام کی جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ جب کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن آیا، یزید کے لشکر کے سامنے عمر بن سعد نے کہا، حسین، زیادہ باتیں نہ کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تمہیں قتل کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے خلاف ہے۔ امام حسین نے فرمایا، زمین اللہ کی ہے، یزید کی حالت تمہارے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، میں بیٹھ کر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا، تم آگے نہیں جا سکتے، یزید کی فوج تمہارے مقابلے میں ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا، میں رکوں گا نہیں۔ یزید کے لشکر نے 3 دن تک پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پی سکتے تھے لیکن نبی کے خاندان کو پانی نہ ملتا۔ بچوں کی پیاس کی حالت خراب تھی۔ امام حسین نے کہا کہ وہ سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن جو کہا جائے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کل 72 کے مقابلے میں 22,000 کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن 1 رات عبادت کے لیے دو۔ یزید کے لشکر نے مہلت دی لیکن کہا کہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ امام حسین نے رات بھر تہجد پڑھی اور گھر والوں سے کہا کہ ان کی آواز باہر نہ جائے۔ انہوں نے حضرت زینب سے فرمایا کہ وہ ان کی بہن ہے اور بچوں کی ذمہ داری ان پر ہے۔ صبح 10 محرم کو فجر کی نماز پڑھی گئی اور جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے واقعات۔ حضرت قاسم بن حسن پہلے میدان میں گئے۔ انہوں نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے 19 دشمنوں کو قتل کیا، لیکن ایک تیر سے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب نے پردے کے پیچھے سے دیکھا اور کہا، میرے بھتیجے کو اٹھاؤ۔ امام حسین نے انہیں اٹھایا۔ پھر حضرت علی اکبر میدان میں گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ بھی ایک تیر سے شہید ہو گئے۔ پھر 6 ماہ کے علی اصغر کو تیز تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا خون آسمان کی طرف اچھلا۔ امام حسین نے کہا، اے اللہ، دیکھ، میں نے اپنا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا۔ حضرت عباس پانی لینے گئے لیکن ان کے بازو کاٹ دیے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے۔ انہوں نے حضرت زینب سے کہا، گھر تمہارے حوالے
اور میں اللہ کے حوالے۔ انہوں نے دشمن کے سامنے عظیم جرت دکھائی، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا سر نیزے پر رکھا گیا اور اہل خانہ کو یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ حضرت زینب کا خطاب۔ یزید کے دربار میں حضرت زینب نے کہا، یزید تیری حکومت چند دن کی ہے، لیکن میرے بھائی کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ انہوں نے قرآنی آیات پڑھیں اور کہا، تو کہتا ہے کہ تیری عزت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عزت دی۔ تیرے پلید کردار کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ان کی تقریر سے دربار لرز اٹھا۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کی آواز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔ یزید کی سزا اور کربلا کا پیغام۔ یزید نے 3 سال حکومت کی، مکہ اور مدینہ پر حملے کیے، لیکن اس کی قبر پر لعنت بھیجنے والا کوئی نہیں۔ امام حسین کی شہادت نے حق کی سربلندی کا پیغام دیا۔ انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دین میں حق اور باطل کو پہچاننا ضروری ہے۔ جو سچ بولے اور ظالم کے سامنے ڈٹ جائے وہی حسینی ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا۔ ان کا پیغام ہے کہ ہمیں حق پر ڈٹنا ہے، خواہ حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کو کمزور نہ کرو، حق کی بات کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے رہو۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔